السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں۔ اصل جنگ کیا ہے؟ پارٹ 1 میں ہم نے یہ جانا کہ عیسائی اور یہودی الگ کیسے ہوئے، کیسے یہودیوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کیا اور کیسے مسجد اقصیٰ بنی۔ آگے ہم جانیں گے وہیں سے جہاں پہ ہم نے بات ختم کی تھی کہ یہودیوں کی دیوار گریا بھی وہاں ہونے کی وجہ سے انہیں مسجد اقصیٰ میں جانے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں خلافت عباسیہ تک یروشلم ایک مسلم شہر تھا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے خلاف 50 سے زیادہ جنگیں کر کے بیت المقدس دوبارہ حاصل کیا اور پھر 700 سالوں تک یہ خلافت عثمانیہ کی زیر سلطنت رہا۔ یہودیوں کو بھی دیوار گریا تک اپنی مذہبی اقدامات کی آزادی رہی اور یہودی آہستہ آہستہ پھر سے یروشلم میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اس دوران میں کئی بار انہوں نے خلافت عثمانیہ کے سلطان کو پیسوں کے عوض یروشلم انہیں سونپنے کا لالچ دیا لیکن وہ ناکام رہے۔ اور پھر دوسری جنگ عظیم میں عیسائی سپاہی ہٹلر نے چن چن کر یہودیوں کو مارا۔ قریباً 7 لاکھ کے قریب یہودیوں کا قتل عام کیا گیا اور یہ در بدر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوران میں انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ انہیں اب خود اپنی پہچان بنانی ہے اور بائبل میں موجود یہودیوں کے آخری عروج سے قبل والی کئی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی تھیں اور یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ان کا آخری مسیح اب دجال ہوگا جس کی بدولت پوری دنیا میں ان کا دوبارہ بولنا ہوگا۔ انہوں نے برطانیہ سے ساتھ بات کر کے خود کو ایک الگ ریاست تسلیم کروایا۔ یوں اسرائیل باقاعدہ ایک ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور دیگر مصری علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ عرب ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر آئے لیکن اس وقت تک وہ خود کو اتنا مضبوط کر چکے تھے کہ عرب ممالک کو بھی اس ایک چھوٹے سے ملک سے منہ کی کھانی پڑی۔ عیسائیوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب ان سے لڑ کر کچھ وصول نہیں ہونا تو باقاعدہ گرجا گھروں میں پادریوں نے تقریبات منعقد کی اور یہودیوں کے لیے معافیوں کا اعلان کیا گیا۔ یوں سیاسی اور اقتصادی مفاد پرستی نے 2000 سالوں سے ایک دوسرے کے لیے ازلی جانی دشمنوں کو ایک صف پہ لا کر کھڑا کر دیا اور قرآن پاک کی یہ بات سچ ہو گئی کہ یہودی اور نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہودیوں کے عقائد کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر پائے تو خود کو قصوروار کہتے ہیں۔ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ تیسری بار انہیں پوری دنیا پر حکمرانی حاصل ہوگی، اس لیے انہیں مسجد اقصیٰ کو گرانا ہوگا جس کی تیاری وہ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کر تابوت سکینہ وہاں رکھنا ہے اور تابوت سکینہ بھی دوبارہ حاصل کر چکے ہیں۔ لیکن مسئلہ تھا سرخ گائے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ ناپاک ہیں اور جب تک پاک نہیں ہو جاتے ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں کر سکتے اور پاک ہونے کے لیے سرخ گائے کی قربانی دینا ضروری ہوگی۔ وہ گائے جس کی نشانیاں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں، جو اس وقت بھی انہیں ڈھونڈنے میں مشکل ہوئی تھی، اب بھی 100 سال تک وہ ویسی گائے تلاش نہیں کر سکے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس گائے کا بچہ پیدا کرنے کی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس تجربے کی بدولت ویسی نشانیوں والی گائے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ ابھی تک ناکام رہی۔ دی ریڈ ہیلپ فاؤنڈ، دی مسٹری آف ریڈ ہیلپ، یہ گوگل میں سرچ کر کے آپ اس کے متعلق تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ بزرگ قرب قیامت اور دجال کے ظہور والی تمام تر نشانیاں وہ مکمل کر چکے ہیں۔ تو یہ سب تو تھا قرب قیامت کی نشانیاں اور ہیکل سلیمانی بھی بن کر ہی رہنا ہے۔ پھر اصل جنگ کیا ہے؟ اصل جنگ عقائد کی ہے۔ ہم اپنے عقائد میں اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ہمیں فرق بھی نہیں پڑتا۔ اپنے بہن بھائیوں کا حق کھا کر خوشی محسوس کرتے ہیں اور فرقوں کے خرافات میں الجھے ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں کے لیے سوائے دعا اور احتجاج کے ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے عقائد کے اتنے مضبوط ہیں کہ ڈالر کے بہکاوے میں نہ آئیں؟ کیا ہم یہودیوں کے مقابلے میں نکلنے والے خراسان مجاہد کی لسٹ میں آتے ہیں یا بس سوشل میڈیا کے تماشائی ہیں؟ آج اگر دجال ظاہر ہو جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے تو ہماری آخرت کے لیے کیا تیاری ہے؟ سوچ کر ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں جلدی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔